اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث ہے نماز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع سجدہ کو اچھی طرح ادا کریں، ہمتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح ادا کرنا، یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں اقام الصلاۃ اور یقیمون الصلاۃ آیا ہے، یہی مراد ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ جو رفع شرکی ہو یا بس دور ہی سے سلام، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ آگے ان کے اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے بدلہ میں دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا یا دین پر ثابت قدم رہے، اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا و سلام سے استقبال کیا جاوے گا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام اور سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا یا دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے۔ بس کیا ہی اچھا انجام اور ٹھکانہ ہے۔ انہی لوگوں کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے فرمائی گئی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو ان کے خواب گاہوں اور بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں،
کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں، اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ جو بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا، انہی لوگوں کی شان میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے، اور ان کو ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کرنے والے تھے۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا برابر ہو سکتا ہے بے دین اور وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہو، رات کے اوقات میں کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور کبھی نیت باندھ کر کھڑا ہونے والا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو؟ اچھا آپ ان سے یہ پوچھیں، کہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے رب کی عبادت کرے گا، اور جو ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلکہ اجہل ہے۔ نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو اہل عقل ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت سے ہم اور آپ جب بھی مانگیں تو جنت الفردوس مانگا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔